کر رسید حاصل کر سکتے ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ آج کا دن نہ صرف شہزادی کو فرصہ دینے کا دن ہے، ہمیں اپنی نسلوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ علی کی اس کرار بیٹی نے شام کو کس طریقے سے فتح کیا۔ امین راز مشیت ہوں، نام زینب ہے۔ امین راز مشیت ہوں، نام زینب ہے۔ میں اپنے باپ کی زینت ہوں، نام زینب ہے۔ پیمبروں کی اقامت ہوں، نام زینب ہے۔ اور نماز صبر کی نیت ہوں، نام زینب ہے۔ امیر شام، تیری شام کر کے دم لوں گی، میں تیرے تخت کو نیلام کر کے دم لوں گی۔ نعرہ حیدری۔ میں شیر کبریا کی ادا بن کے آئی ہوں، میں شیر کبریا کی ادا بن کے آئی ہوں، میں سارے انبیاء کی دعا بن کے آئی ہوں، عباس با وفا کی وفا بن کے آئی ہوں، میں خود میں پوری کرب و بلا بن کے آئی ہوں، اور زندہ رہے گا نام شاہ مشرقین کا، ماتم تمہارے گھر میں بھی ہوگا حسین کا۔ لبیک یا حسین، سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے؟ سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے؟ خدائے پاک کے سب ہیں، خدا حسین کا ہے۔ اور علی کی بیٹی کا یہ اختیار تو دیکھو، علی کی بیٹی کا یہ اختیار تو دیکھو، محل یزید کا فرش عزا حسین کا ہے۔ ایسے نہیں، سب مل کر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، محمد آل محمد صلوات۔ میں ملتمس ہوں برادر مختار فتح پوری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور امام عالی مقام کی بارگاہ میں سلام کو روزانہ پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔
تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک دفعہ مل کے بآواز بلند درود بھیج دی. مولا حسین کا تعارف خود مولا کی زبانی اس کلام میں پیش کر رہا ہوں. انتہائی اختصار کے ساتھ قبلہ ابھی تشریف لا چکے ہیں. معمار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں. معمار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں. نوکر بنی ہے جس کی قضا میں حسین ہوں. میں حسین ہوں. معمار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں. اس پورے کائنات میں شبیر کے سوا گزرے بہت ولی و نبی عالم تبا، لیکن کوئی یہ کہہ نہ سکا میں حسین ہوں. میں حسین ہوں. معمار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں. اور بند آپ کی سماعت کی نظر. راہب کے ساتھ بیٹھے تو معمولی بات ہے، میرے تو اختیار میں کل کائنات ہے. جو چاہوں جس کو کر دوں عطا میں حسین ہوں. میں حسین ہوں. معمار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں. قبلہ یہ بند آپ کی نظر کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے حضور. میرے لیے نبی نے جو سجدہ بڑھا دیا، خالق سے میں نے وعدہ اسی وقت کر لیا. قرضہ اتار دوں گا تیرا میں حسین ہوں. میں حسین ہوں. معمار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں. آپ تمام مومنین کی نظر کروں گا یہ بند. واقف نہیں ہے وہ میرے جاہو جلال سے، بیعت طلب ہے فاطمہ زہرا کے لال سے. شاید یزید بھول گیا میں حسین ہوں. حسین ہوں. معمار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں. جناب حبیب نے مظاہر کے بچپن کا واقعہ آپ تمام حضرات کے ذہنوں میں ہوگا، بند پیش کروں. لائیے
دیدار کا تھا شوق جو خود کو گرا دیا، مولا نے ہاتھ تھام کے بچے سے یہ کہا، اٹھ جا حبیب اٹھ کے بتا، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ معمار عرض کرب و بلا، میں حسین ہوں۔ چمکے ہیں میرے نور سے ذرے زمین کے، تم کیا بتاؤ گے مجھے قانون دین کے، اسلام میرے گھر میں پلا، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ معمار عرض کرب و بلا، میں حسین ہوں۔ اور بند پیش کر رہا ہوں، اس میں شاعر نے دیا دو طریقے سے استعمال کیا۔ ایک دیا ہوتا ہے جس سے سارے جہان میں روشنی ہوتی ہے، ایک دیا ہوتا ہے کہ میں اگر آپ کو کوئی چیز دوں۔ تم جانتے نہیں ہو ہم ابن بطول ہیں، یہ چاند تارے سب میرے قدموں کی دھول ہیں، سورج ہے میرے گھر کا دیا، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ معمار عرض کرب و بلا، میں حسین ہوں۔ اور مقطع سے پہلے یہ آخری بند، ایک دل میں عکس فاتح خیبر بنا دیا، لوری میں کیا حسین نے اس کو سنا دیا، اصغر برن میں کہنے لگا، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ معمار عرض کرب و بلا، میں حسین ہوں۔ اور یہ مقطع کا بند تمام ماتمی بھائیوں کی نظر کروں گا، ملاحظہ کیے۔ تم جانتے نہیں ہو ہم ابن معمار عرض کرب و بلا، میں حسین ہوں۔ تو ماتمی ہے میرا مجھے بھی ہے یہ خبر، لیکن میرے عمل پہ تکلو عمل بھی کر، پھر بخش دوں گا تیری خطا، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ میری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں نے اعلانات دیے ہیں، دعائے صحت کے لیے بہت سے مومنین نے کہا ہے۔ ایک بیمار ہیں جمیل عباس شاہ، ان کا کینسر بگڑ چکا ہے۔ علی حسن صاحب ہیں جن کا اسی ہفتے میں آپریشن ہونے والا ہے، اور دیگر مومن و مومنات جو دنیا میں جہاں جہاں بیمار ہیں، بیمار فاطمہ سغرا، بحق بیمار کربلا، تمام مومن و مومنات جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا ہو۔ بار الہا جو مومن و مومنات بے گناہ اسیر ہیں دنیا جہان میں، انہیں جلد از جلد رہائی نصیب ہو۔ جو مجاہدین اسلام کی بقا کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، ان کو فتح، نصرت و کامیابی عطا فرما اور اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ جلوس 72 تابوت شہدائے کربلا بروز اتوار 11 اکتوبر بوقت 2:30 بجے دن
जाफर तैयार सोसाइटी में बरामद होगा। माजिद रजा आदमी साहब मजलिस से खिताब फरमाएंगे, मोमिनीन से शिरकत की सदा है। इसके अलावा आखिरी कदीमी अशरे मजालिस और जुलूस अज़ा कसर मुसैयब रज़िया सोसाइटी में 29 सफ़र ता 8 रबीउल अव्वल रोज़ाना 8:30 बजे शब मुनक़्क़िद होगा, जिससे मुख्तलिफ ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। अल्लामा आले अहमद बिलग्रामी साहब और अल्लामा अली रज़ा रिज़वी साहब मजालिस से खिताब फरमाएंगे। इसमें भी मोमिनीन से पाबंदी वक्त शिरकत की सदा है। यहाँ पर जिक्र हो रहा था बीबी के खुतबे का। ये कैसे मुमकिन है कि बीबी खुतबा दें और उसमें अपने भाई के मातमदारों को भूल जाएं। तो बीबी ने खिताब करते हुए कहा, तमाम मातमी चेहरों पे नूर बरसेगा, तमाम मातमी चेहरों पे नूर बरसेगा, फिजा में मेरे अहद का सुरूर बरसेगा, मेरी अताओं का सावन जरूर बरसेगा, जलील जादों की बस्ती से दूर बरसेगा, बिछा के फर्श अज़ादार जब बुलाएंगे, बिछा के फर्श अज़ादार जब बुलाएंगे, जो खुश नसब हैं वो हुर बन के दौड़ आएंगे। बर मोहम्मद आले मोहम्मद सलावत। पाक महरम एसोसिएशन के स्टॉल के बराबर में मेडिकल कैंप लगा है। मजलिस के बाद जो अज़ादार जंजीर का मातम करें और उनको मेडिकल एड की ज़रूरत हो, तो पाक महरम एसोसिएशन के मरकज़ी कैंप के बराबर में मेडिकल कैंप लगाया गया है। ये मातम कैसे रुक जाए, ज़हरा की दुआ है ये मातम कैसे रुक जाए। हम हो न हो इस बज़्म में कायम आज़ादारी रहे, और आज चहलुम है उनका चहलुम कि जो भूखे प्यासे करबला के मैदान में शहीद कर दिए गए, उनका चहलुम कि जिनके लाशें 3 दिन तक करबला के सहरा पर बेगोरो कफन पड़े रहे। हुसैन को सलाम। मौला, हम यहाँ आए हैं, हम 61 हिजरी में मौजूद नहीं थे। मौला, हमारे जवान अली अकबर का मातम करने आए हैं। हमारी माएं छोटे छोटे बच्चों को लाई हैं जो अली असगर का मातम करेंगे। उनकी गोदों में छोटी बच्चियां हैं, वो उस बच्ची का मातम करेंगी जो कैद खाने में अपने बाबा को रोते रोते गुजर गई। आज़ादारों, अभी जुलूस निकलेगा, तुम्हारे साथ अलम सुलझना और ताज़िया होगा। देखो, बहुत अदब के साथ जुलूस को लेकर जाना, सीनों पर हाथ मारते हुए या हुसैन कहते हुए जुलूस को हुसैनिया ईरानियान तक इख्तिदाम पजीर कराना। बस इतना याद रखना, तुम अकेले ये जुलूस लेकर नहीं जा रहे, पीछे पीछे एक दुखियारी माँ अपने बच्चों को, रोने वालों को दुआएं देती हुई चल रही है। बहुत अदब और ताजीम के साथ जिस तरीके से हमारा शार है, आज चहलुम है हुसैन का, आज अलविदा कहने का दिन है। वो मेहमान जो पहली मुहर्रम को आया था रुखसत हो रहा है। बस ये कहते चलो, अरबई के सोगवारों, अलविदा, आखिरी मजलिस है यारो, अलविदा, खातिमा बिलखैर चहलुम का हुआ, अलविदा ऐश बारो, अलविदा, करबला की खाक को सौंपा तुम्हें
عرش اعظم کے ستاروں الوداع. میں ملتمس ہوں علامہ شہنشاہ نقوی صاحب سے مولانا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر. جتنا بڑا اللہ ہے جب ہم اکبر کہتے ہیں تو نعرہ بھی اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. حیدری. اور آج ہم کربلا میں موجود نہیں مگر ہم یہاں سے اپنے امام کو سلام بھیج سکتے ہیں. میری آواز میں آواز ملا کر لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. اور محمد آل محمد بلند سے بلند تر صلوات. جو مامرین آگے آنے کی کوشش کر رہے ہیں میری ان سے التماس ہے کہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں اور ماسک اپنے منہ پہ لگا کے رکھیں. آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک چھوٹا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم. رونق میں شبیر میں یہ فرد عین ہے. جنت اسے ملے گی جو طالب حسین ہوا. آدم کا کہیں نام نہ تھا جب سے علی ہے. اس نام کی تسبیح جو فرشتوں نے پڑھی ہے. جبرائیل کا استاد خالق کا ولی ہے. آدم کے بنانے کا فقط دو ہاتھ علی ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے پنج نعرے پنجتنی 1.25 لاکھ نعرہ. بر محمد آل محمد صلوات. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین وعانی والقاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد
قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات. سالہ گزشتہ جو عزادار اس مجلس چہلم میں شریک رہے اور اس سال وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، رحلت کر گئے، خاص طور پر سال رواں میں جو مختلف وجوہات پر بہت سے افراد وبا میں رحلت کر گئے، کچھ کسی اور سبب سے رحلت کر گئے، اس منبر سے بھی اور اس شہر سے بھی بہت سے اہم ترین شخصیات کا گزر ہو گیا ہے۔ ان تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، پاک محرم کے بانیان مرحومین کی مغفرت کے لیے بوتراب اسکاؤٹ اور دیگر اسکاؤٹس، حیدری اور دیگر اسکاؤٹس، اسکاؤٹ رابطہ کونسل کے تمام اسکاؤٹس، ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین سورہ مبارکہ آل عمران آیت کا نشان ہے 61۔ اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جو علم آ جانے کے بعد کٹ حجتی کرے، ضدیت کرے، بحث کرے، دلیل کو تسلیم نہ کرے، فقل، پس میرے حبیب پھر آپ کہہ دیجئے، تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ، وانفسنا وانفسکم، ترجمے پر غور کریں گے، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لاؤ، ثم نبتہل، ثم نبتہل، اور پھر ہم سب مل کر مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور ہم قرار دیں گے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ یہ آیہ کریمہ میں نے عشرہ اولیٰ کی مجالس اسی منبر پر اس آیت پر غور کرتے ہوئے مکمل کرنے کی کوشش کی، اگرچہ اپنی کم علمی کا اور وقت کی تنگی کا اور موسم کی نامساعدگی کا احساس آپ سب کو ہے اور مجھے ہے، لہذا ایک پہلو جو اس دور میں رہ گیا اس کی طرف آج کی مجلس میں بہت سے پہلو رہ گئے، جن میں سے ایک پہلو کو آج بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان گرامی، یہ تو طے ہے کہ اللہ ضدی کو پسند نہیں کرتا، بات علم کی بنیاد پر ہونی چاہیے، بات دلیل کی بنیاد پر ہونی چاہیے، زدم زدہ میں اور الجھنے والا اور کٹ حجتی کرنے والا اور بحثنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میں اس مبارک اور محترم مجمع سے یہی کہوں گا کہ ہمیشہ یہ قاعدہ اپنا بنا لیجئے کہ یا دلیل ماننی ہے یا دلیل منوانی ہے، دلیل سے ہٹ کر بات نہیں ہونی چاہیے، استدلال سے ہٹ کر گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ تو پہلے ہی مرحلے پہ اللہ ان لوگوں کی مذمت کر رہا ہے کہ جو بحثتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں اور تسلیم نہیں کرتے۔
فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ گیا، دلیل آ گئی، استدلال آ گیا، تو پھر بحث کس بات کی ہے؟ اور اگر پھر بھی کوئی نہ مانے، دلیل نہیں مان رہے، استدلال تسلیم نہیں کر رہے، کوئی اگر نہ مانے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ اس کے ساتھ پھر کردار کا اور اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کا مقابلہ ہونا ہے۔ طے کریں گے کہ پھر اللہ سے قریب کون ہے، پھر طے ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں سنی کس کی جاتی ہے، پھر طے ہوگا کہ اللہ کس کی سنتا ہے۔ یہ آرزو تو بہت سے لوگوں کی ہے کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے، بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو یہ بات کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے، ہمیں اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے، اور ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی واسطہ فیض کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایسے لوگوں کے بارے میں زیادہ اپنا وقت ضائع کرنے کا قائل نہیں ہوں، صرف اتنا کہہ کر آگے بڑھوں گا کہ اگر کوئی ایسا ملے تو اس سے کہا کریں کہ اپنا چہرہ ذرا آئینے میں جا کے دیکھو، تمہاری اتنی حیثیت بھی ہے کہ تم ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو۔ مجھے تو نہیں پتا کہ یہ سب سے پہلے کس نے کہا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب خدا کافی ہے، مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ بات اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ محمد ہے یا علی ہے، ان کے علاوہ نبی اور علی۔ بھئی وقت کی تنگی تو ہمارے پاس ہے، مگر عقیدتوں میں تو کمی نہیں ہے نا، تو ان کا احترام بھی رکھنا ہے اور ان کی عقیدتوں کا اظہار بھی ایسے ہی ہونا ہے، اور مجلس بھی یہ پاکستان میں ہو رہی ہے، کوئی کسی عرب ملک میں تو ہو نہیں رہی۔ ہمارے یہاں کا انداز، ہمارے یہاں کا طور طریقہ اپنا ہے، اس علاقے کا، اس خطے کا عزاداری کا انداز اپنا ہے۔ میں ابھی ابتدائی اور مقدماتی گفتگو سے آپ کو چاہتا ہوں میرا ساتھ دیں۔ بات یہ ہے کہ مباہلہ در حقیقت اپنے رب سے تعلق کا اس بات ہے۔ میرے اللہ سے تعلق کتنا گہرا ہے، میری بات میرا اللہ کیسے سنے گا، میرے کہنے پر وہ کیا کر سکتا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہیں، اور ان کے احترام میں مطاف میں انہیں جگہ دی جا رہی ہے کہ وہ آرام سے اور انتہائی خضوع کے ساتھ طواف مکمل کر سکیں۔ حشام بن عبد الملک گورنر ہے اور وہ بھی مطاف میں ہے، مگر اسے دھکے پڑ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ اس نے الجھ کے کہا کہ یہ کون ہے کہ جن کا احترام ہو رہا ہے اور مجھے کوئی کیوں نہیں پہچان رہا جبکہ میں تو گورنر ہوں۔ تو جواب دیا گیا یہ صحابی رسول حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو کچھ جگہ بناتا ہوا آگے پہنچا اور کہنے لگا میں گورنر ہوں، کوئی کام، کوئی حکم، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے۔ تو حضرت جابر نے کعبے کی دیوار کو دیکھا اور اس کے چہرے کو دیکھا، فرمانے لگے میں جب اللہ کے گھر میں آ گیا ہوں تو تجھ سے کیوں مانگوں۔ تو ایسے لوگ ذرا چرب زبان ہوتے ہیں، ذرا زیادہ بولنے کے عادی ہوتے ہیں۔ میں آپ سے بھی ایک جملہ کہتا ہوا گزروں گا کہ ہمارے جو افسران ہوتے ہیں، ہمارے جو وزراء ہوتے ہیں، ہمارے جو اچھے منصب پر فائز افراد ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک بیکٹیریا ہے، ہم لوگوں کے لیے ایک وائرس ہے، فوجیوں کے لیے ایک آفت ہے، پولیس والوں کے لیے ایک پریشانی ہے، ہر فیلڈ کی کچھ پریشانیاں ہیں۔ میں روحانی پریشانیوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ممبر روحانیت کی ترجمانی کی جگہ ہے، تو ہر ایک کی کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہیں۔ یہ جو ہمارے افسران ہوتے ہیں ان کی ایک پریشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ بولنے کی عادت رکھتے ہیں، سننے کی عادت نہیں رکھتے، تو کسی طرح یہ پریشانی اپنی دور کریں۔ کہیں تو جائیں مہینے میں، ہفتے میں، 15 دن میں کہ جہاں سنیں بولیں نہیں، اس لیے کہ وعظ اور نصیحت کی ضرورت تو سب کو ہے، کوئی نہیں ہے ایسا کہ جسے نصیحت کی ضرورت نہ ہو، موعظے کی ضرورت نہ ہو۔ تو یہ کیونکہ بولنے کے بڑے تیز ہوتے ہیں تو کہنے لگا میں اللہ ہی کی خاطر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ مجھ سے مانگیے۔
کوئی مجھے کام بتائیے, کوئی خدمت بتائیے, میں اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو اب حضرت جابر نے جو جواب دیا ذرا سنیے گا. حضرت جابر نے فرمایا آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ تو منہ لٹکا کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا آخرت میں کچھ نہیں دے سکتا. تو کم سے کم جابر نے یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ دنیا میں اس سے مانگا جا سکتا ہے جو آخرت میں دے سکتا ہو. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, جو آخرت میں دے سکتا ہو دنیا میں اس سے مانگا جا سکتا ہے. اب ہم اگر اہل بیت سے مانگتے ہیں تو ہمیں نہیں, سب کو یقین ہے کہ آخرت انہی کے ہاتھ میں. مجھے تو رحمانی صاحب عجیب بات لگتی ہے کہ دنیا میں مولا علی افضل نہیں ہے. توجہ چاہوں گا, کچھ کہنے جا رہا ہوں, ایک جملہ. یعنی اس پر بڑا حساس ہو جاتے ہیں, بہت ہی چڑ جاتے ہیں اور بڑی باتیں کرتے ہیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب افضل نہیں ہیں اور افضلیت میں پہلے فلاں پھر فلاں پھر فلاں پھر فلاں پھر فلاں پھر فلاں, اور علی بہرحال کہیں پر ہیں. تو اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بعد از مصطفیٰ اگر کوئی افضل ہے تو وہ علی ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر بعد از مصطفیٰ کوئی بڑا ہے تو وہ مولا علی کی ذات ہے. اس پر بہت سارے دلائل ہم دے چکے ہیں اور دیے جا سکتے ہیں, مگر ایک جملہ کہہ کر یہاں منزل تبدیل کر رہا ہوں, اور وہ یہ کہ اگر آخرت میں علی سب سے افضل ہے, نبی کے بعد اگر سب سے افضل ہیں, تو دنیا میں کیوں نہیں مانتے؟ میرے مولا نبی نے ارشاد فرمایا, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے, حضرت نے ارشاد فرمایا علی محشر میں میرے آگے چل رہا ہوگا, وَأَنَا عَلَىٰ أَثَرِهِ, اور میں علی کے پیچھے چل رہا ہوں گا. تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ علی آپ سے آگے چلیں گے؟ علی آپ سے آگے چلیں گے؟ جملہ سنیں گے پھر نعرہ لگا دیجئے گا, یا رسول اللہ علی آپ سے بھی آگے چلیں گے؟ تو میرے مولا نبی نے فرمایا تم نے نہیں سنا مجھ سے؟ علی میرے علم کا پرچمدار ہے, صاحب و لواء الحمد ہے, اور پرچمدار ہمیشہ آگے چلتا ہے, پرچم کے پیچھے چلا جاتا ہے. بلند تر صلوات پڑھیں گے. گزارش کروں گا کہ جو پاک محرم کے دوستوں نے یہ شامیانہ لگایا ہے, یہ تنگ پڑ گیا ہے, چھوٹا پڑ گیا ہے, تھوڑی سی جگہ بنائیے, آگے آگے آئیے, تنگ ہو کر بیٹھ جائیے تاکہ جو احباب دھوپ میں کھڑے ہیں وہ فرش پر بیٹھ سکیں. ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے آئیے. آئیے آئیے آگے آئیے, صلوات پڑھتے ہوئے آگے. اس سے بہتر اور بلند صلوات عزیزان گرامی. مضمون بہت ہی روشن ہے. بات اس انداز سے آگے بڑھے گی کہ پروردگار عالم نے
جو اہل بیت کو عظمت عطا کی ہے، اس کا ایک عنوان آیہ مباہلہ ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ پھر ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ، پھر مباہلہ کریں گے اور اللہ کی لعنت بھیجیں گے ان پر جو جھوٹے ہیں۔ تو اللہ کی لعنت کا اثر، اللہ سے دعا اور اس کا اثر اللہ کی بارگاہ میں، لعنت بھی خود ایک دعا ہے جی۔ اب وہ توجہ ہے حضرت کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ لعنت سننے کے بعد کسی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ اہل لعنت نہیں ہوگا تو لعنت نہیں آئے گی، اور اگر وہ اہل لعنت ہوگا تو لعنت آ جائے گی۔ میرے کہنے سے تو لعنت نہیں آئے گی نا، میرا کام تو اللہ سے دعا کرنا ہے، میرا کام تو اللہ سے دعا کرنا ہے۔ توجہ چاہوں گا، میرا کام، ہمارا کام تو اللہ سے دعا کرنا ہے، اور دعا کام ہمارا ہے، استجابت اس کا کام ہے، قبولیت اس کا کام ہے۔ تو اگر اچھا یہ ذہن میں رہے کہ لعنت کسی فساد کو، کسی دھماکے کو، کسی فائرنگ کو، کسی خودکش دھماکے کو نہیں کہتے، بلکہ لعنت عدم برکت کو کہا جاتا ہے۔ جب آپ کسی پر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں تو اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ اس کی زندگی سے برکت اٹھا لے، اور میں اگر کسی پہ لعنت بھیجوں گا تو بھیجنے سے تو نہیں جائے گی، کہنے لگے جی خود مارا تھا اور خود رو رہے ہیں۔ تو نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے، نقن صاحب فرماتے ہیں کہ اگر فرض محال فرض کر لیتے ہیں کہ ہم نے مارا تھا اور ہم رو رہے ہیں تو ہم لعنت کر کے تعلق توڑ رہے ہیں۔ اگر تمہارا تعلق نہیں ہے تم بھی لعنت کرو۔ یہ بہت ہی جامع لفظ ہے، یہ بہت ہی واضح لفظ ہے کہ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اس لیے کہ قرآن مجید میں جو حق چھپانے والے ہیں ان کے لیے آیت ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّاعِنُونَ، جو حق چھپاتے ہیں ان پہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ لعنت کرنے والے جو بھی ہوں گے یقیناً ان کا مقام بہت بلند ہوگا۔ تو یہ بھی ذہن میں رہے عزیزان گرامی کہ لعنت کا انسان کی اپنی زبان کی تاثیر سے بڑا تعلق ہے۔ یا علی مدد میں بھی بولتا ہوں، آپ بھی بولتے ہیں، میسم بھی بولتے تھے، سلمان بھی بولتے تھے، مگر سب کا بولنا ایک جیسا نہیں ہے۔ بس جتنی زبان پر اثر ہوگی، کردار روشن ہوگا، قرب الہی ہوگا، اتنا ہی ہماری درود و سلام میں بھی تاثیر ہوگی اور لعنت و نفرین میں بھی طاقت ہوگی۔ تو یہ لعنت کی آیت تھی، اس لیے میں نے تھوڑی سی یہ بات کر دی، اور بات آگے بڑھے گی کہ پنجتن کا مقام اللہ نے اس آیت میں بیان کیا، اور پنجتن کا مقام اور فضیلت کسی طور بھی اختلافی نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مسلمانوں کا مسلک نہیں ہے جو پنجتن کی فضیلت کا قائل نہ ہو، پنجتن کی عظمت کا قائل نہ ہو۔ عزیزان گرامی، یہ جو پنجتن کا لفظ، دقت چاہوں گا، یہ جو پنجتن کا لفظ ہے، یہ پنج تن، 5 تنہائے مبارک، انہیں نبی مکرم نے منظم کر کے، مرتب کر کے، سجا کر امت کے حوالے کیا ہے، وہ مباہلے کے صورت میں، وہ یا حدیث قصہ کی صورت میں۔ اچھا یہ بھی ذہن میں ہے آپ کے، یہ بات ہم عشرے میں کر چکے ہیں کہ حدیث قصہ کا آیہ مباہلہ کے ساتھ، آیہ تطہیر کا آیہ مباہلہ کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے۔ سرکار جب کہہ کر آ گئے کہ ہم کل اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم بھی لے آؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تو گھر آ کے کہا یا فاطمہ انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، مجھے چادر یمنی لا کے دے دو۔ سیدہ نے چادر دی، نبی نے وہ چادر لی۔ کچھ دیر بعد امام حسن آئے، امام حسین آئے، مولا علی آئے، جناب زہرا نے آ کر اجازت مانگی، اور یہ سب جب 5 جمع ہو گئے تب نبی نے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں، اور پھر انہیں اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں مباہلہ کے اندر۔ اور وہاں جانے کے بعد جب انہوں نے یہ دیکھا، کس نے؟ مسیحیوں نے یہ دیکھا، نصارائے نجران نے یہ دیکھا، نجران سے آئے ہوئے نصارہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ طریقہ نبی کا بہت مختلف ہے، پوری امت لے کر نہیں آئے۔ صحابہ کرام، 9 ہجری کا واقعہ ہے، 1 لاکھ سے زیادہ صحابی ہیں،
9 हिजरी का वाक़या है, 11 से ज़्यादा ज़ौजाएं हैं, लेकिन नबी मुकर्रम सिर्फ पंजतन को लेकर गए। उनका मकाम अपना है, मगर पंजतन पंजतन है। और वहां ले जाने के बाद जब सरकार ने मुबाहला में खुद को पेश किया तो वहां का जो बड़ा था, उसकोफ था, वो कहने लगा कि अगर इन्होंने पहाड़ को इशारा किया ना तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएगा, अगर हमने इनसे मुबाहला कर लिया तो हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। तो ये तो तय हो गया कि अगर आज मसीही जिंदा हैं तो वो अहले बैत के एहतराम की वजह से जिंदा हैं। मैं उम्मत मुस्तफ़ा को भी पैगाम दे दूं कि पंजतन का एहतराम करो वरना लानती हो जाओगे। इसलिए कि कुरान ने और अजीजों ये जो घर मेरे मौला नबी ने पंजतन का तारुफ करवाया। और फिर जब कुरान मजीद सूरह मुबारक नूर की आयत नाजिल हुई, फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु, अल्लाह ने हुक्म दिया है उन घरों को बनाओ, उन घरों की तामीर करो जिन घरों में अल्लाह का नाम लिया जाता है और उसका जिक्र किया जाता है। जब ये आयत नाजिल हुई तो असहाब मुस्तफ़ा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम ने सरकार से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, वो घर कौन से हैं जिन्हें अल्लाह बनाने का हुक्म दे रहा है? वो घर कौन से हैं जिनकी ताजीम का अल्लाह हुक्म दे रहा है? तो सरकार ने फरमाया बुयूतुल अंबिया। दिक्कत चाहूंगा इस रिवायत पर, इसे कई मोतबर किताबों से देखने के बाद बात कर रहा हूं, और हवाले भी तीसरे दर्जे के नहीं है, मेरे पास हवाले भी पहले दर्जे के हैं। कि सरकार से पूछा सहाबे मुस्तफ़ा ने कि ये जो आयत नाजिल हुई है, ये जो आपने हमें बताया अल्लाह का पैगाम कि उन घरों को तामीर करो जिन घरों में अल्लाह का नाम लिया जाता है और अल्लाह का जिक्र किया जाता है, वो घर कौन से हैं? तो सरकार ने फरमाया बुयूतुल अंबिया, अंबिया के घर हैं। मैं यहां ठहर कर एक बात की वजाहत करूं कि हम बादज नबी मौला अली की अफजलियत के कायल हैं और इस बात पर दलील रखते हैं, वाज़े इस्तदलाल रखते हैं और खुद मुतमईन हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस को समझने में कहीं और की तरह हमारे यहां कमजोरी नहीं है, लिहाजा बहुत ही इत्मीनान के साथ बात कर रहा हूं कि हम अफजलियत अमीरुल मोमिनीन के कायल हैं। और उस पर एक दलील देने जा रहा हूं कुतुब अहले सुन्नत से कि जब असहाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो घर कौन से हैं जिन्हें बनाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, जिनकी ताजीम का अल्लाह ने हुक्म दिया है? सरकार ने फरमाया बुयूतुल अंबिया, अंबिया के घर। बात पूरी हो गई थी या नहीं? जवाब मुकम्मल था या नहीं? लेकिन अगर इसके अंदर सवाल हो जाए और सवाल करने वाले भी हजरत अबू बकर हो, भाई जिसकी जो खिदमत हो वो याद रखनी चाहिए। हजरत अबू बकर ने बढ़कर सवाल किया, या रसूलल्लाह, हादल मकान मिनहुम, अंबिया के घरों में ये अली का घर भी है? भाई मेरे हिसाब से मैं हजरत की खिदमत में अर्ज करूं कि बात हो गई थी कि बुयूतुल अंबिया। दिक्कत चाहूंगा मुख्तसर करवाएं, मेरी बात वक्त तंग है। बोले इन्हें, बोलो उन्हें मुख्तसर। बुलंदतर सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आलिम। भाई आप मुझे थोड़ा सा पढ़ने दें, थोड़ा पढ़ने दें मुझे, मैं अभी असली मजमून पर नहीं आया हूं। एक सलवात और पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया, मेरे बुजुर्ग हैं, अल्लाह इनको सेहत और सलामती अता फरमाए। आप सबकी हिफाजत के लिए बुलंदतर सलवात पढ़ें। एक और बेहतर सलवात। भाई हजारों का मजमा है, इससे बेहतर सलवात। इससे और बेहतर सलवात। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप इससे और बेहतर पढ़ सकते हैं, माशाअल्लाह। तवज्जो कर रहे हैं आप हजरात? हजरत अबू बकर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, हादल मकान मिनहुम,
یہ علی اور بطول کا گھر ان گھروں میں سے ہے؟ جی فوراً میرے مولا مسکرائے اور فرمایا نعم من افضلہا، یہ ان سب سے افضل ہے۔ یہ پنجتن کا گھرانہ، یہ نبی کی آل کی انجمن، یہ سرکار کے بچے قیامت تک ہمارے لیے رہنما۔ عزیزان گرامی، بنیاد امت بنام مصطفیٰ، اصلاح امت بنام حسین۔ سرکار دو جہاں نے امت کی بنیاد ڈالی، امت مصطفیٰ مصطفیٰ کے نام پر ہے، اور کلمہ پڑھنے والوں کا کوئی مقام نہیں ہے جب تک کہ ان کے دل میں مقام مصطفیٰ نہ ہو۔ اگر امت کا کوئی مقام اور کوئی حیثیت ہے تو وہ بنام مصطفیٰ ہے، جسے اقبال نے بھی دو مصروں میں خوب کہا ہے، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ماں ز نام مصطفیٰ است۔ ہماری اگر کوئی حیثیت ہے تو وہ بنام مصطفیٰ ہے۔ یہ خاکوں کا مسئلہ یا عالمی سطح پر توہین کا مسئلہ، یہ مختلف ممالک میں، غیر مسلم ممالک میں نبی کی توہین کی بات، یہ در حقیقت امت مصطفیٰ کو دل آزردہ کرنے کا ایک گھناؤنا اور ایک ناپاک عمل ہے۔ اس کے لیے ریاستوں کا کام بنتا ہے، حکومتوں کا کام بنتا ہے، جیسے کہ کچھ کوششیں ہوئی ہیں، اور اقوام متحدہ کی تقریر میں جو گفتگو کی گئی، جو وزیر اعظم نے خطاب کیا، اس میں اس مسئلے کو اٹھایا۔ میں کہتا ہوں کہ صرف اس حد تک ہی اکتفا کرنے نہ کیا جائے، بلکہ بات کو اور بہتر انداز سے، سفارتی انداز سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ امت کا عنوان سرکار کے نام پر ہے، مگر امت مصطفیٰ کو اگر کسی نے ہدایت عطا کی ہے، اصلاح کی ہے، تو وہ حسین ہے۔ یہ نبی نے یوں ہی نہیں فرما دیا کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اس لیے کہ نبی کے نواسے ہونے کے ناطے تو حسین نبی سے ہیں، مگر کلمہ بنام حسین ہے، کلمہ بتوسط حسین ہے۔ نبی کا کلمہ پڑھا جائے گا اس لیے کہ حسین نے کلمے کو محفوظ کر دیا ہے۔ کلمے کو اب کسی طرح کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، دین اسلام کو اب کسی طرح کا نقصان ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ حسین نے اسے محفوظ کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو خواجہ اجمیر رحمت اللہ علیہ نے حقہ کے بنا لا الہ است حسین کہہ کر مصرع مکمل کیا، یہ ضرورت شعری نہیں تھی جو آدھا کلمہ انہوں نے پڑھ دیا۔ کلمہ تو ہمارا ہے لا الہ الا اللہ، وہ اگر کہتے تو یہ کہتے نا کہ حقہ کے بنا لا الہ الا اللہ است حسین، تو پھر بحر سے نکل جاتا، وزن سے خارج ہو جاتا۔ تو کیا انہوں نے وزن کو محفوظ رکھنے کے لیے آدھا کلمہ پڑھا ہے؟ نہیں، انہوں نے وزن کو محفوظ رکھنے کے لیے آدھا کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ انہوں نے بتایا ہے کہ کلمے کے دو حصے ہیں، ایک حصہ لا الہ ہے، ایک حصہ الا اللہ ہے۔ جس زمانے میں حسین نے قیام کیا اس زمانے میں الا اللہ تھا، لا الہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں نماز پڑھی جا رہی تھی، روزہ رکھا جا رہا تھا، عبادتیں بھرپور ہو رہی تھیں، مگر اللہ کے علاوہ طاقتوں کا انکار نہیں تھا۔ اور نبی مکرم نے جو کلمہ مسلمانوں کو دیا ہے وہ پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے۔ لہذا امام حسین نے جو نانا نے کلمہ دیا تھا اس کی اصلاح کے لیے جو قدم اٹھایا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اس کی بنیاد پر یہ کہا جائے گا کہ امام حسین لا الہ کی جو طاقت، جو تاثیر، جو حوالہ، جو انداز مٹ رہا تھا اسے بحال کیا ہے۔ یاد رہے میرے محترم سننے والوں کو کہ الہ صرف صنم کو نہیں کہتے، بت کو نہیں کہتے، بلکہ الہ الہ قدرت ہے، الہ الہ ثروت ہے، الہ الہ منصب ہے، الہ الہ اجتماع ہے۔ لوگوں کا اجتماع، لوگوں کو اجتماع، اس اجتماع کو جمع کرنے والے کو متکبر بنا دیتا ہے۔ کرسی انسان کو متکبر بنا دیتی ہے، پیسہ انسان کو متکبر کر دیتا ہے، منصب انسان کو فرعون بنا دیتا ہے۔ لہٰذا انہی بنیادوں پر فرعون، نمرود، حامان، شداد نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں خود تمہارا رب ہوں۔ یہ کیسے کہہ دیا اس نے جبکہ اپنی ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں جھل سکتا تھا؟ اتنا کمزور انسان کیسے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ ہوں؟ وجہ یہی ہے کہ پیسہ بہت تھا، وجہ یہی ہے کہ کرسی بڑی مضبوط تھی، وجہ یہی ہے کہ اس کے پاس لوگ بہت زیادہ تھے۔ تو بس ان بنیادوں پر جو اپنے آپ سے باہر نکل آئیں، جو اپنے خول سے باہر آ جائیں، جو اپنے آپے سے باہر چلے جائیں،
جو اپنے اوپر ہی کنٹرول نہ کر پائیں، ان کا زمانہ مجھے کہنے دیجئے ازل سے لے کر، یعنی حضرت آدم کے بیٹوں سے لے کر اور امام حسین کے زمانے تک جتنے بھی طاقت، دولت، پیسہ، کرسی، مجمع کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے تھے، ان سب کی طاقتوں کو ایک جگہ کیا جائے تو یزید بنتا ہے۔ اس زمانے میں قیام کیا کہ جب سارے الہوں کا ایک دفعہ انکار ہوگا، فرمایا حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ یزید کا انکار نہیں تھا، یہ تمام باطل طاقتوں کا انکار تھا، اور حسین نے کلمہ توحید لا الہ کو ثابت کر کے اس دنیا میں ایسا نظام مرتب کر دیا کہ اب قیامت تک بنام حسین مجمع جمع ہوگا، اور اگر یہ چھوٹا سا بچہ اس مجلس سے اپنی کوئی الجھن دور کر کے چلا جائے، وہ میرا عزیز کوئی مسئلہ اپنا دور کر کے چلا جائے اور اس کے رویے تبدیل ہو جائے، تو اس سے بہتر نظام ہدایت اور کیا ہے؟ اس سے اچھا مل کر جواب دے دیجئے۔ بلندتر صلوات ہدیہ کریں گے۔ عزیزان گرامی، مجھے بہت کچھ کہنا ہے، بڑے پیغامات ہیں، اور آپ کی خدمت میں کچھ اپنی مصائب کے بیان سے بھی نوکری اپنی ادا کرنی ہے۔ کربلا، قربانی حسین ذہنوں کو بلند کرنے کا، شعور کو اونچا کرنے کا بہترین رستہ اور ذریعہ ہے۔ مولا حسین کی شہادت کے 200 سال بعد تک کربلا کا وہ رنگ نہیں تھا جو آج ہے۔ جیسے جیسے دور بڑھتا گیا، شعور بشر بڑھتا گیا، تعلیم اونچی ہوتی گئی، ایسے ایسے حسین سمجھ میں اور زیادہ آتے چلے گئے۔ یہ یوں ہی نہیں کہہ دیا ہے شاعر نے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ مجھے ویسے بھی امام زمانہ کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے ہیں، اور لوگوں پر الجھنیں دور ہوں گی، شعور بہتر ہوگا۔ جی ہم تو ڈھونڈ رہے تھے کہ پاکستان میں کوئی یزید کا ماننے والا ہے، ہمیں تو 70 سالوں سے مل نہیں رہا تھا، ہمیں 70 سالوں سے کوئی مل نہیں رہا تھا کہ پاکستان میں بھی کوئی یزید کا ماننے والا ہے۔ الحمدللہ حسین نے ہم پہ کرم کیا ہے، چہروں سے نقابیں ہٹ گئی ہیں۔ توجہ چاہوں گا، بلندتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، مجھے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آج کی مجلس کی اہمیت، اور یوں تو ہر مجلس کی اہمیت ہے، مگر یہ چہلم ہے، یہ چہلم سے پہلے کی مجلس نہیں ہے، تو اس اعتبار سے اس کی اہمیت حدیث کے اعتبار سے بھی، ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں بھی، 40 کے دن امام کو سلام کرنا مومن کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو یہ آپ جو مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ سلام کرنے آئے ہیں۔ زیارت 40 زیارت مسنون اپنی جگہ پر ہے، مگر یہ جو ہمارا طریقہ ہے یہ بھی زیارت ہے، یہ بھی امام کو سلام کرنے کے لیے مجمع جمع ہے، اور مومن کی چند نشانیوں میں سے ایک نشانی چہلم کے دن حسین کو سلام کرنا ہے۔ تو ذہن میں رہے کہ امام حسین نے شعور کو ہمارا بلند کیا ہے، اور بصیرت بڑھانے کی ضرورت ہے عزیزو۔ بصیرت کہتے کسے ہیں؟ مجھے 2-4 منٹ دے دیجئے اس بات کو روشن کرنے کے لیے۔ یہ لفظ بہت سنا گیا ہے، بہت بولا جاتا ہے، بصیرت کہتے کسے ہیں؟ پہلے تو ایک جملہ کہہ دوں کہ جو چشم سر سے دیکھتا ہے وہ صاحب بصر ہوتا ہے، اور جو چشم جان سے دیکھتا ہے وہ صاحب بصیرت ہوتا ہے۔ جب ہماری آنکھیں، دل کی آنکھیں کھلنا شروع ہو جائیں، جب ہمارے اندر سے نظر آنا شروع ہو جائے، تو یہ بصیرت کا عنوان ہوتا ہے۔ اور آنکھیں تو بہت ساری چیزیں دیکھتی ہیں، اور نبی سے بھی اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب تم نے نہیں دیکھا کہ یہ تمہیں دیکھتے ہیں جی اور تمہیں پہچانتے نہیں ہیں۔ تو دیکھنا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔
سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور انسان کو نظر نہیں آ رہا, سامنے رکھی بھی ہوتی ہے چیز, انسان کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے. تو وہ جو دل کی آنکھیں ہیں اس کو بصیرت کہا جاتا ہے. بصیرت عزیزان گرامی حاصل کرنا آج ہر دور سے زیادہ ضروری ہے. اپنے فہم کو بلند کرنا, یہ اخبار کی سرخیاں پڑھ کر نظریہ بنانا اور بات ہے, نہج البلاغہ پڑھ کے نظریہ بنانا اور بات ہے. ہمیں اخبار کی سرخیوں سے نظریہ نہیں بنانا, بلکہ قرآن اور مولا علی کے کلام پڑھ کر اپنے نظریے بنانے. تو ہم وہ کیسے کیا کریں کہ ہماری اندر کی آنکھیں کھل جائیں, ہماری دید صاحب بصیرت ہو جائیں, کیا کریں؟ مولا علی نے ہمیں 3 نسخے دیے ہیں کہ یہ 3 طریقے اپنا لو, تم صاحب بصیرت ہو جاؤ گے. سب سے پہلا طریقہ جو مولا علی نے ارشاد فرمایا, حضرت فرماتے ہیں کہ سمع من سمع و تفکرا, جو سنے اور سوچے. کیا کرنا ہے؟ 3 کام کرنے ہیں. سننا ہے اور سننے کے بعد بولنا نہیں ہے, سوچنا ہے. پہلا مرحلہ من سمع ثم تفکر, من سمع و تفکرا, سنو اور سوچو. سننے کے بعد فوراً جواب نہیں دو. جلدی بولنے والا, عجلت سے کام لینے والا, سمجھ نہ رکھنے والا جب بولے گا غلط بولے گا. تو سننے کے بعد فکر کرنی ہے, سوچنا ہے. وَنَظَرَ وَأَبْصَرَ, اور دیکھنے کے بعد غور کرنا. ہر چیز کو دیکھ کر فوراً اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ کر لینا. جو چیز نظر آ رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہی ہو. ثُمَّ نَظَرَ وَأَبْصَرَ, مولا علی فارمولہ دے رہے ہیں کیسے بصیرت بڑھے گی, کیسے دل کی آنکھیں کھلیں گی. پہلے تو سنو اور پھر سوچو, پھر دیکھو اور پھر سمجھو. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر وہ ہمیں کچھ اور نظر آتی ہیں, ہوتی کچھ اور ہیں, اور نظر کچھ اور آتی ہیں. ہمیں نظر کچھ اور آتی ہیں, ہوتی کچھ اور ہیں. دور سے آپ سراب کو دیکھتے ہیں, پانی نظر آتا ہے, قریب جاتے ہیں پانی نہیں ہوتا. یہ پنکھا جو گھوم رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی تھال گھوم رہا ہو, جبکہ یہ 3 پر ہیں, تھال نہیں ہے. آگ کے انگارے کو آپ دائرے کے اندر گھمانا شروع کریں, آپ کو آگ کا ایک ویل اور پہیہ نظر آئے گا, جبکہ وہ آگ کا پہیہ نہیں ہے. تو ہم دیکھ کچھ اور رہے ہیں اور ہے کچھ اور. تو معصوم ارشاد فرما رہے ہیں کہ خبردار, دیکھنے کے بعد یہ سوچنا کہ جو دیکھ رہا ہوں وہی ہے. 2 سال تک ہمیں شرمندہ کرتے رہے کہ راجہ بازار جلوس کے شرکا نے مدرسے پر حملہ کیا, طالب علموں کو مار دیا, قرآن جلا دیا, ہمیں شرمندہ کرتے رہے. عزیزان گرامی, صاحبان بصیرت کا مجمع ہے. ہم خبریں پڑھ کر نظریہ نہیں بناتے, ہم صبر کرتے رہے, گرفتاریاں دیتے رہے, پریشانیاں اٹھاتے رہے, اور پھر چند سالوں کے بعد پاک فوج, جس کو میں زندہ باد کے نعرے لگوا رہا ہوں گزشتہ 11 محرم سے, اور انہوں نے بتایا کہ صاحب اسی مسلک کے لوگ تھے جنہوں نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور مدرسے میں گھس کر انہوں نے اپنے طالب علم مارے, قرآن جلایا اور الزام لگایا عزاداروں پر اور عاشور کے جلوس میں شرکا پر. میں آپ کو ایک اور بشارت دے دیتا ہوں, یہ جو ابھی 11 محرم کو 10 محرم کو رات 10 بجے FIR کٹی, اس کے بعد 3 محرم کو جو واقعہ پنڈی میں ہوا, اور اس کے بعد پھر 11 محرم کو اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے. اگر یہ واقعہ 4 محرم کو ہوا تھا تو پھر غصہ تو 5 محرم کو آنا چاہیے تھا. یہ انتظار کیوں کیا جا رہا تھا عاشور گزرنے کا؟ اور پھر خیر جو کچھ ہوا, اور یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بھی کچھ مدت کے بعد کھلے گا کہ اس کے پیچھے سازشیں کیا تھی. سازشوں کی لمبی لمبی قطاریں ہیں اور لمبی لمبی دلیلیں ہیں. میں ان سب کو چھوڑ کر نتیجے کی طرف جاتا ہوں, اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ منتخب اور منتصب مجمع, یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا اجتماع جو اس وقت کراچی کے مرکزی مجلس کے اندر ہو رہا ہے, یہ سارا مجمع پورے پاکستان کے شیعوں کی طرف سے اور پورے پاکستان کے سنیوں کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ پاکستان کو اسرائیل تسلیم کرنے نہیں دیں گے. لبیک یا حسین, بلندتر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. میرے مولا علی بصیرت عطا کر رہے ہیں.
सुनो और सोचो, देखो और पहचानो। और उसके बाद तीसरा फार्मूला, वन तफा बिल इबर, साहिब बसीरत वो होता है जो तारीख से इबरत हासिल करता है। खबरदार, हम जंगे जमल दोबारा नहीं होने देंगे। खबरदार, हम जंगे सिफीन दोबारा नहीं होने देंगे। खबरदार, दिमाग से निकाल दो, अली आज अकेला नहीं है। मेरे मौला अली के बारे में यह बात रोशन है कि मेरे मौला तारीक रास्ते पे कदम नहीं रखते। हमें बता रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, खबरदार तारीक रास्ते पे कदम नहीं रखना, रोशन रास्तों पे चलना। बसीरत का एक उन्वान जो अली अता कर रहे हैं, अपने रास्तों को तारीक ना होने दो, पानी को गदला ना होने दो, मामलात को मखलूत ना होने दो, चीजों को मिक्स ना होने दो, साफ शफाफ माहौल रखो। यह है साहिबाने बसीरत की एक रविश। अजीजान गिरामी, 70 सालों में बहुत कुछ नहीं हुआ। एक अरब मुल्क का सफीर गुज़िश्ता एक महीने में 34 मुलाकातें करता है, गैर सरकारी और गैर रियासती इदारों से मुलाकातें करता है, लोगों से, शख्सियात से मुलाकातें करता है। मुझे तो ताज्जुब उन लोगों पर है कि जो अकीदतमंद लोग हैं कि वो कैसे बहकावे में आ गए। तो मैं ये याद आ गया कि 3 मुहर्रम को पिंडी में जो हुआ वो 70 सालों में नहीं हुआ। गलत कहते हो। इस मुल्क में खिलाफत के मौजू पर मुनाजरे हुए, फदक के मौजू पर मुनाजरे हुए, पहली दफा कब हुआ है? इस मुल्क के अंदर मुनाजरों की एक तवील रिकॉर्ड मौजूद है, वही नहीं 70 सालों में हुआ है। हां, तौहीन मुसल्लमा इस्लामी मसालिक के मुकद्दसात की तौहीन हराम है। मैं आज अपने मजमे से भी कहलवाना चाहूंगा, अहले सुन्नत के मुकद्दसात की तौहीन करना, बोलोगे भाई मेरे साथ, बोलोगे? अहले सुन्नत के मुकद्दसात की तौहीन करना, अभी आवाज नहीं आई मुझे, अहले सुन्नत के मुकद्दसात की तौहीन करना, इस पे अमल भी करना है। ये सिर्फ नारा नहीं लगाना है, इस पे अमल भी करना है। खबरदार, खुलफाए सलासा उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन नहीं होगी, और अगर किसी ने की है और कर रहा है और करेगा तो हम उसके साथ नहीं खड़े। और खुलफाए सलासा में हजरत उस्मान बनी उमैया में से हैं। ये सोचते हुए जुमला सुने कि हम खुलफाए सलासा और उम्महातुल मोमिनीन क्योंकि मुकद्दसात अहले सुन्नत हैं, उनकी तौहीन करना हराम समझते हैं। हमारे फुकाहा का फतवा है। मगर याद रहे, बनी उमैया की ताजीम हम नहीं करेंगे। और याद रहे, तवज्जो चाहूंगा, और याद रहे कि जब हम ये कह रहे हैं कि हम मुकद्दसात अहले सुन्नत की तौहीन नहीं करेंगे, नहीं करते, नहीं जानते, सही नहीं जानते, तो इसका ये हरगिज मतलब ना लिया जाए। पाकिस्तान के मरकजी अशरे की मरकजी मेंबर से बात कर रहा हूं, ये हरगिज मतलब ना लिया जाए कि आप फदक का वाकया बयान नहीं करेंगे। हम करेंगे। हम खिलाफत बिला फस्ल अली बिन अबी तालिब को बयान करेंगे, हम मौला अली की अफजलियत को बयान करेंगे। मगर कहीं अगर बेहतियाती और जुमलों की रिक्कत होती थी, रकीक जुमले होते थे, तो उनको नसीहत कर रहे हैं, इल्मी अंदाज से बात करो, इस्तदलाल से बात करो। खबरदार, कोई ऐसी बात ना करो जो दिल आजारी का सबब हो। और याद रहे अजीजान गिरामी के इस मुल्क में 70 सालों में अगर यह नहीं हुआ जो आप कह रहे हैं, तो 70 सालों में मैं एक पैगाम दे देता हूं। 40 साल का पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान रेडियो का रिकॉर्ड उठाकर देखिए। 70 सालों में यह ज़ियारत आशूरा 40 साल तक पढ़ी गई है रेडियो पाकिस्तान से। ठीक है, मैं अपने बच्चों से कहूंगा कि कोई वाजिब नहीं है कि आप ज़ियारत आशूरा ही पढ़ें, ज़ियारत वारिसा पढ़ लीजिए, ज़ियारत नाहिया पढ़ लीजिए,
میرے بچے میرے جوان جو مجلس نماز کا اہتمام کرتے ہیں میں ان سے نصیحت کر رہا ہوں، لیکن کوئی ضدیت نہیں ہے، ہم امن چاہتے ہیں، ہم اپنے عقیدے پر معقول انداز سے عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ 70 سالوں میں نہیں ہوا تو 70 سالوں میں کیا نہیں ہوا وہ بھی بتا دوں۔ 70 سالوں میں بے گناہ بے خطا حضرت فلاں، میں تو اس ممبر پہ نام نہیں لینا چاہتا، بے گناہ بے خطا حضرت فلاں کا نعرہ لگا اس ملک میں 70 سالوں میں نہیں ہوا۔ سیاست فلاں زندہ باد کا نعرہ اس ملک میں لگا 70 سالوں میں نہیں ہوا۔ جب تم سیاست فلاں زندہ باد کہتے ہو تو پھر سیاست علی کو کیا کہتے ہو؟ کیونکہ وہ سیاست علی کی سیاست کے سامنے تھی۔ 70 سالوں میں یہ بھی نہیں ہوا کہ جناب زہرا کو خطا پر کہا جائے۔ 70 سالوں میں بہت سارے کام نہیں ہوئے۔ خدا کے واسطے اپنے انداز کو بہتر کیجئے۔ ہم کسی سے یہ بات نہ ڈر کے دب کر رہے ہیں اور نہ ہی ہم کوئی فساد اور فرقہ واریت پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہ ملک ایک سنی نے سوچا تھا، شیعہ نے بنایا تھا۔ علامہ اقبال اس کے مفکر ہیں، قائد اعظم اس کے بانی ہیں۔ یہ سنیوں نے اور شیعوں نے مل کے بنایا ہے۔ مشترکات کی طرف آ جائیے۔ میں تائید کروں گا اس مجمع کی طرف سے بھی، جنہیں نہیں پتا وہ پتہ کر لیں کہ 3 دن پہلے اسلام آباد میں ایک ضابطہ اخلاق پر دستخط ہو گئے ہیں۔ وفاقی وزیر مذہبی امور اور اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین صاحب جناب قبلہ ایاز اور جناب پیر نور الحق قادری صاحب کے اہتمام اور انتظام کے ساتھ ہماری 2 شخصیات نے بھی اس پہ سائن کیے ہیں۔ پاکستان کے دیوبندی مسلک اور بریلوی مسلک کے اور اہل سنت اور صوفی مسلک اور کہہ لیجئے کہ مزارات سے وابستہ پیران طریقت بڑی شخصیات نے بھی اس پہ سائن کیے ہیں، اور تقریباً 20 نکاتی ضابطہ اخلاق تیار ہو گیا۔ یہ پورا مجمع میں اپنی طرف سے آپ سے کہہ رہا ہوں، جنہوں نے پڑھ لیا ہے وہ یقیناً میری بات کی طرف متوجہ ہیں، اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ جا کر دیکھ لیں۔ بہت ہی جامع، بہت ہی عمدہ، بہت ہی اچھے انداز سے ضابطہ اخلاق بنایا گیا ہے۔ ہم اس مجمع کی طرف سے اور اپنی طرف سے یہ بات اعلان اور اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس ضابطہ اخلاق پر کاربند رہیں گے، اور ماضی میں بھی ہم الحمدللہ اس پہ کاربند تھے، اور جہاں کمزوری نظر آئی تو آپ سے پہلے ہم اس سے ناراض ہوئے کہ جس نے کمزوری دکھائی۔ اس ملک میں ہم ناراض ہوئے ان لوگوں سے کہ جو ہمارے درمیان تھے اور وہ اس ضابطہ اخلاق پر عمل نہیں کر رہے تھے جو اب بنا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ عمل رہے گا۔ اور ایک اور پیغام دینا چاہوں گا عزیزان گرامی، یہ چہلم کا اجتماع ہے۔ اس جگہ 27 صفر کو بھی اجتماع ہوگا، اس شہر میں 8 ربیع الاول کو بھی اجتماع ہوگا۔ ابھی 2 اجتماعات ہمارے باقی ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عزاداری سید الشہداء سے اونچی کوئی چیز نہیں ہے، بلند کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امام حسین کی عزاداری سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ یاد رہے، اسارت، گرفتاری، اسیری ہمارا امتیاز ہے، یہ ہمارا اعزاز ہے، ہمارا فخر ہے، ہماری عزت ہے۔ ہمارے پاس 2 ہی چیزیں نسل بعد نسل آئی ہیں، شہادت اور اسارت۔ یا ہم شہادت کو گلے لگاتے ہیں یا ہم اسیری کو قبول کر لیتے ہیں۔ لہذا اسیری کے حوالے سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بس صرف اتنا کہتا ہوا گزروں گا کہ کچھ گفتگو گزشتہ رات بھی اور اس سے پہلے بھی ہمارے عزیزوں سے رہی، ہمارے بھائیوں سے رہی، ذمہ داروں سے رہی۔ میں نے ان سے یہی گزارش کی کہ آج کے اس چہلم کے اجتماع میں ایک بات کہہ دوں گا، اگر اس بات آپ نے اپنی بات پر عمل نہیں کیا اور انصاف فراہم نہیں کیا گیا اور ہمارے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ بند نہیں ہوا اور اس قصے کو ختم نہیں کیا گیا تو پھر ظاہر ہے 27 صفر کے اجتماع میں بھی اپنا قومی پالیسی اعلان کیا جائے گا۔ ہم بتائیں گے کہ ہم اب کیا چاہتے ہیں اور ہم کیسے چاہتے ہیں، اور اسی طرح 8 ربیع الاول کے اجتماعات کے اندر بھی بتایا جائے گا۔ لہٰذا مجھے یقین دلایا گیا ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ انشاءاللہ معاملات بہتری کی طرف ہوں گے اور بہتر ہو جائیں گے۔ میں اعتبار کر رہا ہوں، اعتماد کر رہا ہوں۔ اور ایک جملہ اور کہہ دوں، خدا کے واسطے ریاستی ادارے ہوں، حفاظتی ادارے ہوں اور سرکاری اور حکومتی ادارے ہوں، وہ اپنا اعتبار ضائع نہ کریں۔ جو آپ ایک دن پہلے کہتے ہیں دوسرے دن اس پہ قائم رہیں، تیسرے دن اس کے اوپر قائم رہیں۔ یہ نہ ہو کہ میٹنگ میں آپ نے ایک بات کہہ دی، گفتگو میں آپ نے ایک بات کہہ دی، 4 دن بعد آپ نے نوٹیفیکیشن تبدیل کر دیا، ایک اور لیٹر جاری کر دیتے ہیں کہ وہ جو بات ہوئی تھی ہم نہیں مانتے۔ تو جیسے آپ نے میٹنگ میں بات مانی تھی ایسے ہی بلا کر بات کو رد کریں نا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ جب یہ گھروں کو چلے گئے تو ایک لیٹر بھیج دیا کہ ہم نہیں مانتے؟ اس سے آپ کا اعتبار گر رہا ہے۔ میں آپ سے ہمدردی کر رہا ہوں، میں آپ سے پیار کر رہا ہوں، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں، آپ کو تنخواہیں ہمارے ٹیکسوں سے ملتی ہیں، یہ ہمارے خون پسینے کی کمائیاں ہیں جو آپ الحمدللہ کیونکہ بڑے منصبوں پر بیٹھے ہیں تو آپ ان سے سہولتیں لیتے ہیں، اور وسائل ہمارے دیے ہوئے وسائل ہیں جن کو آپ
जिनसे आप सहूलतें पा रहे होते हैं, अच्छे घरों में रह रहे होते हैं, अच्छी गाड़ियों में सफर करते हैं, अल्लाह और आपको तरक्की अता फरमाए, मगर अपना एतबार बहाल करें। एक बात करके दूसरे दिन तब्दील न करें, इससे आपकी हैसियत गिरती है। मर्द बनो। भाई एक मिनट रुकिए, मैं एक बात कह दूं फिर लब्बैक या हुसैन आप कहेंगे। भाई बात इतनी है कि हमारे साथ इस मुल्क में इस पुराने ये जो गुज़िश्ता महीने में हुआ, इसमें हमारे साथ बहुत ज्यादतियां हुई। हाँ, मैं एहसानमंद हूं, कुछ फुर्सत मिले तो मैं अपने 2-3 उन दोस्तों को कोई कालीन का गिफ्ट भेजूंगा, कोई अच्छा गिफ्ट भेजूंगा उन्हें, जिन्होंने मुझे इस कराची में गालियां दी। तो उन्होंने तो मेरे ऊपर मेहरबानी फरमाई, और हमने तमाम दोस्तों से और पूरी उम्मत से, मिल्लत से, आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश की कि कोई चुपता हुआ जुमला, कोई तकफीरी जुमला, कोई आपके मुक़द्दसात की तौहीन, कोई आपके आलिम की तौहीन, कोई भी ऐसा जो आपको जुमला उकसा रहा हो और जज्बाती कर रहा हो, उसका जवाब जरूर दीजिएगा। जवाब दिए बगैर आगे न बढ़िएगा। मगर जवाब मैं बता रहा हूं आपको, जवाब आप 3 जुमलों में देंगे। सबसे पहला जुमला हुसैनियत, इससे बुलंद आवाज आनी चाहिए, हुसैनियत। पहला जवाब, हर हमले का पहला जवाब, हर हमले का पहला जवाब, हर चुपते जुमले का पहला जवाब, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। इतना बोलो कि चाहने वाले यही मर जाएं। यजीदियत, यजीदियत, पाकिस्तान, पाकिस्तान। बस यही जवाब है, यही जवाब है। लब्बैक या हुसैन। बुलंदतर सलवात। मैं पूरे पाकिस्तान में जो लोग अपने घरों से पैदल चल के मरकजी जुलूसों में शरीक हो रहे हैं, मसलन बबरलों में तो मरकजी जुलूस नहीं होता ना, तो वो सखर ही जाएंगे ना। मिसाल दे रहा हूं, मसलन 60 मील में तो जो मरकजी जुलूस नहीं होता, वो नवाबशाही आएंगे ना। मैं ऐसे कोई सैकड़ों नाम गिनवा सकता हूं छोटे शहरों के, जो अपने बड़े शहर में ही जाएंगे ना। तो वो अपने छोटे शहर से बड़े शहर अगर पैदल चल के जा रहे हैं, तो ये कोई नया काम नहीं हो रहा, ये कोई ऐसी बात नहीं हो रही कि जिस पे परेशानी हो। जैकमाबाद के मोमिनीन को मैं सिंध की तरफ से सलाम करूंगा, बड़ी शान से उन्होंने शिरकत की है, सखर में आकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे करबला का सफर हो रहा हो। और आज कराची में भी जब आ रहा था तो रास्ते में मैंने दसियों टोलियां देखी कि जो 10-10, 20-20 लोग जुलूस में शरीक होने पैदल चल रहे थे। लेकिन कुछ शहरों में नाइंसाफी हुई है, कुछ सख्ती हुई है। तो बहरहाल मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये रास्ता ही सब्र का है और बर्दाश्त का है। आप बर्दाश्त करें, इसे मातम समझें। मातम सिर्फ ये नहीं है जो आप अपने सीने पे मारते हैं, कोई और आपको पत्थर मारे उसे भी मातम समझ के कबूल कर लो। और खास तौर पर आज के जुलूस के शुरका से गुजारिश करूंगा कि जुलूस मुकम्मल करेंगे। पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी इंशाअल्लाह कुछ ऐसा नहीं होगा, मगर मैं आमादा कर रहा हूं आपको, पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी अगर कोई नागवार खबर आए तो हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अलम को वैसे ही लेके चलेंगे, हम ताबूत और जरियों को वैसे ही लेके चलेंगे। मातमी हल्के कोई और नारा नहीं लगाएंगे सिवाय या हुसैन के। हमारा ये जुलूस मुकम्मल होगा और शान से मुकम्मल होगा। और इस जुलूस के दरमियान अगर कोई पत्थर भी आ जाए तो खबरदार, पत्थर लगे तो ये सोच लेना कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी पत्थर लगे। अजरुकम अल्लाह। पत्थर लगे तो ये सोच कर या हुसैन बोलना कि जनाबे ज़ैनब को भी पत्थर लगा। अजरुकम अल्लाह। मैं दुआ गो हूं अहले सुन्नत उलमा जो मजलिस में शरीक हुए, चलिए अपने जहनों को जरा
काफिला आजाद हो रहा है। मैं गौर करता था मौलाना कि चेहलुम की मजलिस में इतना गिरिया क्यों होता है। जहां भी मैंने दुनिया में मजलिस पढ़ी है चेहलुम की, कोई 10 साल बाद कराची का चेहलुम पढ़ रहा हूं, मैंने अजीब रंग देखा है चेहलुम के मजलिस में। लोग आमादा होते हैं, एक जुमले पर आंखों की आंसुओं की लड़ियां बहने लगती हैं, मुस्तरिब होने लगते हैं। बहुत सी बातें की जा सकती हैं, मगर मेरे दिल की बात यह है कि ये वो दिन है जिस दिन ज़ैनब खूब रोई है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। तकल्लुफ करके नहीं रोएंगे, जो जहां बैठा है अपनी आवाज को आजाद करेगा, भरपूर अंदाज से गिरिया होना है। चेहलुम ज़ैनब के गिरिये का दिन है, इसलिए कि जब बीबी रोती थी ना तो ताजियाना आता था। या बीबी इसलिए नहीं रोती थी कि अगर ज़ैनब रोएंगी तो उम्मे रबाब के लिए कौन सहारा बनेगा, अगर ज़ैनब रोएंगी तो बीबी उम्मे लैला के लिए कौन सहारा बनेगा। और रोने वालों, एक जुमला सुन के जरा दिल पर ले जाना, एक रोने वाली तो जिंदा ही नहीं रही। अजरुकुम अल्लाह। इमाम सज्जाद से यजीद ने कहा, हम आपको आजाद करते हैं, जाइए अपने वतन वापस चले जाइए। इमाम ने फरमाया, मैं अपनी फूफी ज़ैनब से पूछूंगा। अज़ादारो, हारने और जीतने का मफहूम देखिए कैसे रोशन हुआ। जनाब ज़ैनब से आकर कहा, फूफी अम्मा, यजीद हमें रिहा कर रहा है। फरमाया, मुझे रिहाई नहीं चाहिए, मेरी 3 शर्तें। जो शर्तें मनवाता है वो जीतता है, जो शर्तें मानता है वो हारता है। मेरी बीवी ने फरमाया, मेरी 3 शर्तें। मेरी पहली शर्त तो यह, मुझे घर चाहिए जहां मैं अपने हुसैन का मातम करूं। मुझे एक घर चाहिए, मैं शाम से ऐसे नहीं जाऊंगी जब तक कि शाम के लोगों को बताऊं नहीं किसको मारा है। मेरी दूसरी शर्त यह है कि हमारे तबर्रुकात वापस किए जाएं। अज़ादारो, ये जुमला मैं जल्दी से बोलकर जा सकता हूं, लेकिन जरा सुन लीजिए, तबर्रुकात थे क्या जो बीबी ने मांगे थे? सुनेंगे अज़ादारो, सुनेंगे। वो तबर्रुकात थे क्या जो बीबी ने मांगे थे? वो सकीना के गोशवारे, वो बीबियों की पाजेबें, वो बीबियों के ज़ेवरात, वो ज़ैनब की चादर। बड़ा सख्त मरहला है। जब ये काफिला मदीने पहुंचा ना, और जनाब बशीर ने जाकर मदीने में सुनाई कि हुसैन का लुटा हुआ काफिला आ गया है, तो सारा मदीना शहर से बाहर गया जहां इमाम सज्जाद ने खैमा लगाया था। बशीर कहते हैं, जब मैं पलटा हूं सुनाकर तो सारा शहर वापस आ चुका था, हजारों का मजमा था, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था कि इमाम सज्जाद से जाके रुखसत लूं और कहूं, मौला मैंने आपको मदीना पहुंचा दिया, अब मुझे जाने की इजाजत है, मेरा काम मुकम्मल हो गया, मैं चला जाऊं। तो कहता है, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। इमाम ने मुझे दूर से देखा तो इशारा किया कि बशीर करीब आओ। तो मैं रास्ते को काटता हुआ इमाम की खिदमत में पहुंचा, इमाम के हाथों का बोसा दिया तो इमाम ने फरमाया, मेरी फूफी ज़ैनब ने तुम्हारे लिए इनाम रखा है। ये कहकर खैमे में गए और खैमे से एक रुमाल बंधा हुआ लेकर आए, एक छोटा सा रुमाल, एक पुटलिया, एक बंधा हुआ रुमाल लेकर आए। कहने लगे, बशीर कहते हैं, इमाम ने वो रुमाल मुझे दे दिया जिसमें कुछ बंधा हुआ था, रश बहुत था, मजमा बहुत था, मैं वहां खोल कर नहीं देख सका। इमाम को सलाम किया, अदब किया और मैं चला गया। दूर जाके जब मैंने उसे खोला तो बीबियों के जेवरात थे। मैं कहूंगा करबला के जालिमों से, तुमने सकीना से गोशवारे मांग लिए होते। दूसरा मुतालबा, हमारे तबर्रुकात वापस किए जाएं। तीसरा मुतालबा यह है कि हमारे साथ ऐसा फर्द किया जाए जो हमें मदीना पहुंचा कर आए। यजीद ने कहा कि मैं आपके 2 मुतालबात मान सकता हूं, एक मुतालबा नहीं मान सकता। बशीर का बाप भी आपका शिया था और बशीर भी आपका चाहने वाला है, मैं उसे आपके हमरा करूंगा, रस्तों से आशना मदीना पहुंचाएगा। और एक घर भी आपको देता हूं जहां आप अज़ादारी करें और हुसैन का मातम करें। मगर तबर्रुकात तो कोई लूट कर कहीं ले गया। वहरे गुरबत अहले बैत, कोई तबर्रुकात लूट के कहीं ले गया, मैं आपको उसके पैसे देने को तैयार हूं। इमाम बैठे थे, खड़े हो गए। इमाम ने फरमाया, तेरे पास वो पैसे कहां हैं जो ज़ैनब की चादर के बदले में दे सके?
अज़ादारों, घर मिला। मेरी बीबी मातम कर रही हैं, शाम की औरतों को करबला से आशना कर रही हैं। दूसरे दिन तबरुकात आना शुरू हुए, बहुत सी चीजें वापस आईं, सरों पर सर आए, शहीदों के सर आए। एक गठड़ी लाके रख दी गई, कहा ये क्या आया है? कहा ये बीबियों की चादरें वापस आई हैं। अब जनाब ज़ैनब ने गठड़ी खोली तो एक चादर को देखकर कहा भाभी उम्मे फरवा आपकी चादर आ गई है। दूसरी चादर को देखकर कहा उम्मे लैला आपकी चादर आ गई है। फिर आवाज देकर कहा बहन उम्मे कुलसूम आपकी चादर भी आ गई है। बहुत रो ली है अज़ादारों, ये जुमला भी सुन लीजिए। एक छोटी सी चादर पर आ गई, मेरी बीबी ने चादर उठाई, कब्रे सकीना पर फैला दी। सकीना उठो, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। गिरिया हो गया, एक मंजिल और ले लीजिए। मेरी बीबी आमादा हो गई कि अब हम शाम से मदीना जाएंगे। इमाम सज्जाद ने फरमाया फूफी अम्मा महमिलें तैयार हैं। जनाब ज़ैनब ने बाहर आकर देखा तो क्या देखा कि महमिलों पर रंगीन कपड़े लगे हुए हैं। मेरी बीबी ने फरमाया नहीं ज़ैनुल आबिदीन, मैं इन महमिलों में नहीं बैठूंगी। इजअलूहा सौदा हत्ता यालम अन्नास नहनु फी अज़ाए औलाद ज़हरा। इन रंगीन कपड़ों को तब्दील करवाओ, काले कपड़े लगवाओ, ताकि जहां जहां से काफिला जाए लोग समझ जाएं हुसैन के आज़ादार जा रहे हैं। इमाम सज्जाद ने उन रंगीन कपड़ों को तब्दील करवाया। महमिलें तैयार हुई, बीबियां बैठना शुरू हुई। इमाम सज्जाद ने पूछा फूफी अम्मा क्या सारी बीबियां बैठ गईं? फरमाया भाभी रबाब नजर नहीं आ रही। अज़ादारों गिरिया आपने बहुत कर लिया, ये आखिरी रिवायत सुना रहा हूं। भाभी रबाब नजर नहीं आ रही। इमाम सज्जाद ने फरमाया मुझे मालूम है मेरी माँ कहाँ है, मगर अम्मा मैं अकेला नहीं ला सकूंगा, मेरे साथ सब चलो। आगे आगे इमाम सज्जाद, पीछे पीछे बीबियां। जिंदान शाम में कदम रखा, क्या देखा? जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गले लगाए हो, ऐसे जनाबे रबाब ने कब्रे सकीना को गले से लगाया। जनाबे ज़ैनब ने आवाज दी भाभी काफिला तैयार हो गया। तो कांपती हुई आवाज में बोली मेरा मदीने में कौन है? मेरा वाली करबला में, मेरी बच्ची अकेली है। मातम हुसैन। जिंदान से छुट के जो वतन जाइयो ज़ैनब, जिंदान से छुट के जो वतन जाइयो ज़ैनब, सुगरा को मेरे सीने से लिपटाइयो ज़ैनब। और कहना कि हुसैन इब्ने अली प्यासा मुआ है, शरबत पे मेरा फातिहा दिलवाई।